کبھی کبھی نشے کی بیماری صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ اس سے جڑے تمام افراد کو بے بس کر دیتی ہے۔ اور جب یہ بیماری کسی ایسے شخص کو ہو جو گھر کا سربراہ ہو یا مالی طور پر بہت مضبوط ہو یا اثر و رسوخ رکھتا ہو تو مسئلہ دگنا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کنٹرول کر سکتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نشے کی بیماری کنٹرول کے دعوے سے نہیں بلکہ علاج سے ٹھیک ہوتی ہے۔ شروع میں نشہ ہر انسان کو اختیار میں لگتا ہے، لیکن دماغ آہستہ آہستہ ریوارڈ سسٹم کو بدل دیتا ہے، اور وہی نشہ جو پہلے وقتی سکون دیتا ہے آہستہ آہستہ انسان کی ضرورت بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ شخص اپنے آپ سے وعدے کرنے لگ جاتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں کل سے نہیں کروں گا، اب میں نے یہ نشہ چھوڑ دینا ہے۔ لیکن نشے کی بیماری دماغ کے سرکٹ میں جڑ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے وعدے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، اور شخصیت، تعلقات، حتیٰ کہ زندگی اور عزت بھی نشے کی بیماری سے محفوظ نہیں رہتی۔ خاص طور پر جب نشہ کرنے والا شخص بہت طاقتور ہو یا مالی طور پر بہت مضبوط ہو تو آس پاس کے لوگ سچ کہنے سے ڈرتے ہیں، اور کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، اور یہی خاموشی اس کے ٹھیک ہونے کی راہ میں ایک بہت بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نشہ چاہے کتنا بھی زیادہ گہرا ہو، انسان کا دماغ بحالی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہزاروں ایسے افراد جو پہلے کبھی نشے کی قید میں تھے، صحت یاب ہو کر آج ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں، بس انہوں نے ایک جملہ بولا: ہاں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ مدد مانگنا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ حوصلے کی علامت ہے۔